الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کی طرف جس نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کی تھی اپنے رب کے بارے میں؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی۔ یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ہے۔ نمرود بھی خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، بلکہ کہتا تھا کوئی خدا سرے سے ہے ہی نہیں، ایتھیسٹ تھا، ملحد تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس دعوت دینے کے لیے پہنچے، تو اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا یہاں پہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ ایک رب ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بھلا اس شخص کی طرف دیکھا آپ نے؟ یعنی آپ کو پتہ ہے یہ ایک واقعے کا یہ انداز کلام ہوتا ہے اس وقت جب کسی واقعے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، بڑا واقعہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ کو اس کا پتہ ہے کہ ابراہیم سے جس نے حجت بازی کی اپنے رب کے بارے میں، کیوں حجت بازی کی؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بادشاہت ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا اور زیادہ اللہ کا فرما بردار ہوتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نعمتیں ملتی ہیں نا تو لوگ اللہ کو اور زیادہ بھول جاتے ہیں بجائے قریب آنے کے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ اللہ نے بادشاہت دی ہے تو اللہ ہی کو بھول گیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں حجت بازی کرنے لگا، بحث کرنے لگا کہ میں نہیں مانتا خدا کو۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ یعنی وہ بےہودہ سوال کرتے ہیں نا رب دکھاؤ ہے کہاں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اس کے تصرفات تم کائنات میں دیکھ رہے ہو، بے جان میں جان ڈال رہا ہے اور جاندار سے روح کو نکال کے اس کو موت دے رہا ہے، تو یہ سارے تصرفات کرنے والی ذات جو ہے وہی اسی کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو وہ پاگل آدمی کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ اب روایات میں اس کا واقعہ ملتا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ ایک شخص جس کے پھانسی کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس نے مرنا ہے، تو اس کو فیصلہ کیا کہ اس کو رہا کر دو، اور جس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا پھانسی کا تو اس کا حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، تو گردن اڑا دی، قتل کر دیا۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ زندہ رہنے والا تھا، میں نے اس کو مار دیا، وہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو یہ بےہودہ قسم کا ایک جواب دیا اس نے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا کہ اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، تو یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ گردنیں اڑا کے موت دیتا ہے، مطلب یہ کہ روح قبض کر کے موت دیتا ہے، اور بے جان چیزوں میں جان ڈال کے، روح ڈال کے اللہ ان کو حیات دیتا ہے۔ تو روح نکالنا اور روح ڈالنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں کسی کی گردن اڑا دینا، کسی کو زہر دے دینا، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، تو یہ حضرت ابراہیم کی مراد ہی نہیں تھی۔ لیکن وہ گھننا بن کے کہ جیسے حضرت ابراہیم کا سوال سمجھا ہی نہیں ہے، تو ایسے بےہودہ اعتراض کر کے ان کے سوال کو ٹال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا جو اہل محفل ہیں ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب کا رخ بدلا اور فرمایا کہ فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اچھا اتنا ہی تو طاقتور ہے، اتنا ہی سب کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو مغرب سے لا کے دکھا دے۔ تو فبہت الذی کفر، وہ ایک دم مبہوت ہو گیا۔ حالانکہ دیکھیں وہ کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے اللہ مشرق سے لاتا ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں مغرب سے لا کے دکھاؤں، تو آپ اللہ سے کہیں وہ مغرب سے لا کے دکھا دے، یہ جواب وہ دے سکتا تھا، اگرچہ یہ بھی بےہودہ جواب ہوتا، لیکن وہ کیوں نہیں دیا اس نے یہ جواب؟ اس لیے کہ وہ اس کلام میں نا جو اس نے پہلے کہا تھا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی موت دے سکتا ہوں، اس میں وہ اپنی طاقت اور قدرت بتانا چاہ رہا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اعتراض کرنے سے، ابراہیم علیہ السلام کے یہ بتانے سے کہ اللہ مشرق اور مغرب سے اللہ مشرق سے سورج کو لاتا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ مشرق سے سورج لانا میرے بس میں نہیں ہے، چلو موت اور زندگی ظاہری لحاظ سے میرے ہاتھ میں ہے کہ کسی کو مرنا تھا تو میں نے اس کو رہا کر دیا، اور کسی نے زندہ رہنا تھا تو اس کی گردن اڑا دی، یہ ظاہری لحاظ سے بظاہر دیکھنے میں یہ تو میرے بس میں ہے، لیکن مشرق سے سورج کو نکالنا یہ میرے بس میں نہیں ہے، تو یہ کوئی اور ہی ذات ہے جو یہ کام کر رہی ہے۔ تو اس لیے وہ لاجواب ہو گیا کہ گویا اس میں اس نے اپنی عاجزی کو تسلیم کر لیا کہ میں عاجز ہوں، میں طاقتور نہیں ہوں، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ میں بہرحال خدا نہیں ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس نے یہ جواب اس لیے بھی نہیں دیا کہ اللہ مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا دے، شاید اس میں یہ بھی حکمت ہو کہ اس کو یہ ڈر ہو کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ وہ جانتے تو تھے ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، تو اس بات کا پورا امکان موجود تھا کہ ایسا نہ ہو کہ واقعی اللہ سورج مغرب سے اس دفعہ نکال کے دکھا دے، تو پھر میری جو حکومت ہے اور وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی، میرے درباریوں میں کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ اس لیے اس نے عافیت اسی میں سمجھی کہ خاموش ہو جاؤ، چپ کر جاؤ، چاہے اس میں اس کو شرمندگی، فبوہیتا کا معنی ہے کہ بالکل ہی مبہوت نہیں ہو جاتے، حیران کہ میں کیا جواب دوں، تو یعنی رسوا ہو گیا وہ۔ تو اس نے یہ چھوٹی رسوائی کو غنیمت سمجھا کہ اگر میں زیادہ بحث کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام دلائل میں مجھ پہ غالب آ جائیں،
اور یہ سارے درباری میرے جتنے ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں تو اسی رسوائی میں اور اسی خاموشی میں عافیت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فبہت الذی کفر، جو کافر تھا وہ کم بخت مبہوت ہو گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ایسے ظالم کا لفظ میں نے اس لیے بڑھایا کہ الف لام ہے ظالم پر، مخصوص ظالم، یعنی ایسے جو بحث مباحثہ کرنا چاہتے ہیں اور حق کے متلاشی نہ ہو، بس بحث مباحثہ کر کے بات کو بڑھانا چاہتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ظالموں کو میں سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔